یہ عام مجلسی آداب کے بھی خلاف ہے کہ علیحدہ بیٹھ کر بات کی جائے، گفتگو کی جائے، اور خاص طور پر یہ حدیثیں جو ہیں جیسے کہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اذا کنتم ثلاثۃ فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فان ذلك ليحزنه، اگر تم کہیں تین ہو تو دو آدمی علیحدہ آپس میں گفتگو نہ کریں اس تیسرے سے چھپ کر، تیسرے کو بات نہ بتائیں، علیحدگی میں بات کریں، یہ ہرگز مت کیا کرو جب تم تین ہو، اس لیے کہ اس سے اسے حزن ہوتا ہے، اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو عام مجلسی زندگی کے اندر بھی ان آداب کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ بلکہ ایک صاحب نے بڑے پیارے الفاظ لکھے ہیں کہ اسی کے ذیل میں یہ طرز عمل بھی آ جاتا ہے کہ فرض کیجئے آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تین چار آدمی، اور دو افراد جو ہیں ان کی زبان کوئی اور بھی ہے جس کو وہ جانتے ہیں، انہوں نے آپس میں اپنی زبان میں بات کرنی شروع کر دی، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ واقعتاً یہ ہوتا ہے۔ ہمارے پٹھان بھائیوں کی یہ بڑی کمزوری ہے، اگر آپ کہیں ہو تو وہ اگر دو پٹھان ہوں گے تو پھر وہ اپنی پشتو جو ہے اس کے اندر شروع ہو جائیں گے، بالکل لحاظ نہیں کریں گے کہ ہم ایسی مجلس میں ہیں جس میں کہ کوئی وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے جو پشتو نہیں جانتے۔ تو مجھے احساس ہوا جب میں نے ان کی وہ رائے پڑھی کہ واقعتاً طبیعت پر ایک منفی رد عمل ہوتا ہے، آدمی کچھ ان ایزی سا فیل، کم سے کم انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ وہ بات ہونی چاہیے جب مجلس میں ہے تو اسی انداز میں، اس طور سے کہ سب اس میں شریک ہو۔ البتہ کسی وقت شدید ضرورت بھی ہو سکتی ہے، تو مسلم شریف میں جو روایت آئی ہے اس میں ایک الفاظ اضافی ہیں، اذا کنتم ثلاثۃ فلا يتناجى اثنان دون الثالث الا باذنه فانه يحزنه، کہ اگر تم تین ہو تو تیسرے ایک کی اجازت کے بغیر دو آپس میں کوئی گفتگو نہ کریں، کوئی علیحدہ سے کوئی سرگوشی نہ کرے، اجازت لے لیں کہ ہمیں ذرا کچھ بات کرنی ہے۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بدرجہ مجبوری کہیں شدید ہی ضرورت احتیاج لاحق ہو جائے تو کرنا چاہیے، ورنہ اس سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے۔